سکینہ کو جگا کر صدقے گئی دیگا جزا جان کو جا کر اس طرح جو شاہ شہداء روتے ہیں سرور سے علمدار جدا ہوتے ہیں یہ سنتے ہی گھبرا کے چلی جلد بے آدھے ہوئے جاتے تھے لبے زینب نے کہا آتی ہے نو عاشق عباس نے گودی میں لیا اور کس بسا بہتے تھے جو آنسو خلف شیخ خدا کے سوکھے ہوئے لب مرنے لگے منہ سے چچا کے عباس نے رو کر کہا کیا چاہیے جائیں شرما کے سکینہ نے یہ کی عرض کے پائی عباس نے فرمایا وسد اشک شانی اللہ بجھائے گا تیری تشنا دہانی لوگوں سے اترو تو ہم اب جائیں سکے آؤ کوئی مشق تو بھر سکے یہ سنتے اس پیاسی کے ایک جان سی آئی فضا گئی اور دوڑے مشکیزے کو لائی رو رو کے وہ کہنے لگی شبیر کی جائی برن میں چلی آؤں گی کرتے لگائی جلد آؤں گا دریا سے یہ فرما کے سکھارو جاتے ہو تو آنے کی قسم کھا کے سدھارو عباس نے کی عرض کے دریا نہیں کو مشکیزہ بھرا اور خرم و مسرور اور آگے میری جان جو اللہ کو منظور مانے ہوئی آنے میں اگر موت و منظور تقدیر سے کیا زور ہے سقائے حرام کا وعدہ کر کیوں کر کے بھروسہ نہیں دام کا لڑتا ہوا پہنچا دریا جو گزرا تھا دوش مبارک پہ اللہ ہاتھ میں
کا ستما بے اس کی لگی دوش مبارک پہ قضا بے دست ہوا ہے لہے کرار کا جایا احمد کا نشان ہوئے در ہو گیا سارا دیکھو تو ذرا جرت ستائے حرام کو قادر کٹے ہاتھ سے چھوڑا نہ حرام کو یا تھا بھی یہ ذکر کے برپا ہوا میں رونے میں لگے دیکھنے شہر میں کو مڑ کر دیکھا کہ حرام گھر سے نکل آئے ہیں باہر چلاتی ہے بیزاری اکبر علی اکبر اب دختر سلطان مدینہ نہیں تھا عباس کہہ دو کہ سکینہ نہیں تھا فضا کی یہ آواز جو عباس لگائے ہرانے لگا نظام ہوش کا بدائی جیسے کہاں یہاں آتی ہے آگ کی جائے دامن سے میرے منہ کو چھپا لیجیے بھائی یہ کہتی ہی دنیا سے سفر کر گیا پھیر لیا شرم سے اور مر گیا یہ کہتی ہی دنیا سے سفر کر گیا پھیر لیا شرم سے اور مر گیا جب لاش محمد صلوات غیر ممکن ہے بیاں ہو مرتبہ عباس کا، غیر ممکن ہے بیاں ہو مرتبہ عباس کا، جس کا رب مداح وہ مدحت سرا عباس کا، جس کا رب مداح وہ مدحت سرا عباس کا، دو برابر ٹکڑے ایک لمحے میں دشمن کے ہوئے، دو برابر ٹکڑے ایک لمحے میں دشمن کے ہوئے، یہ علی کا وار ہو سکتا ہے یا عباس کا؟ یہ دو برابر ٹکڑے ایک لمحے میں دشمن کے ہوئے، یہ علی کا وار ہو سکتا ہے یا عباس کا؟ میں نے دیکھے ہیں گلے لگتے ہوئے شمس و قمر، میں نے دیکھے ہیں گلے لگتے ہوئے شمس و قمر، میں نے دیکھے ہیں گلے لگتے ہوئے شمس و قمر، نور شہ کے نور سے جب مل گیا عباس کا، نور شہ کے نور سے جب مل گیا عباس کا، اس سے ظاہر ہے علی اللہ ہو سکتے نہیں، اس سے ظاہر ہے علی اللہ ہو سکتے نہیں،
رات بھر کی بندگی میں مانگنا پاس کا، رات بھر کی بندگی میں مانگنا پاس کا، بس وہی لگتی ہے جا کر خود کنارے پر نبی، بس وہی لگتی ہے جا کر خود کنارے پر نبی، نام جس کشتی پہ ہو لکھا ہوا پاس کا۔ درود دینے والے ملا ہے ان سے انہی پہ لٹاتے رہتے ہیں، ملا ہے ان سے انہی پہ لٹاتے رہتے ہیں، کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے رہتے ہیں، کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے رہتے ہیں، پیغمبروں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، پیغمبروں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، عزا کے فرش پہ ہم لوگ آتے رہتے ہیں، عزا کے فرش پہ ہم لوگ آتے رہتے ہیں، یہ کیسے تخت پہ ان کو بٹھا دیا تم نے، یہ کیسے تخت پہ ان کو بٹھا دیا تم نے، رسول بزم سے جن کو اٹھاتے رہتے ہیں، یہ کیسے تخت پہ ان کو بٹھا دیا تم نے، رسول بزم سے جن کو اٹھاتے رہتے ہیں، عجیب پیاسے ہیں کرب و بلا کے پیاسے بھی، عجیب پیاسے ہیں کرب و بلا کے پیاسے بھی، کہ پانی خود نہیں پیتے پلاتے رہتے ہیں، کہ پانی خود نہیں پیتے پلاتے رہتے ہیں۔ دیگر نعرے سلام اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیک یا ابا عبداللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی في زیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الدین، واستفتح لی قدم الصدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا وهاجروا دون الحسین علیہ السلام، شائعت وبایعت وتابعت على قتله اللهم عنهم جميعا، اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، صلوات چودہ سو ستالیس ہجری ماہ محرم الحرام کی 8,000 سماعت بعنوان امام حسین کی کہانی اور قرآن کی زبانی۔ آج اس موضوع کے ذیل میں تذکرہ حضرت عباس کا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جناب عباس کے فضائل کہاں کہاں بیان کیے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دی، سورہ علم نشرہ کی آیت ہے، اور یہ سورہ علم نشرہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو مولا عباس کی زری کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ علم نشرہ لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، تو اسی سورہ میں اللہ نے ایک ذکر کیا ہے، انا رفعنا لک ذکرک، کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے۔ اس کو کہہ رہا ہے، اپنے رسول کو کہہ رہا ہے، انا رفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے۔ لیکن جب زیارت ابوالفضل عباس کو دیکھا گیا تو وہاں پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، رفع اللہ ذکرک فی علیین، اے عباس اللہ نے آپ کے ذکر کو علیین میں بلند کیا ہے۔
ذکر عباس کو اللہ نے علیین میں بلند کیا ہے. یہاں نبی کے بارے میں فرمایا اِنَّا رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اور زیارت عباس میں فرمایا کہ ہم نے عباس کے ذکر کو علیین میں بلند کیا. اور علیین کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، اور کوئی کیا جانے کہ یہ علیین کیا ہے. یعنی جس طرح قرآن نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کوئی کیا جانے یہ لیلۃ القدر کیا ہے. اسی پیٹرن پہ کہنے لگا وما ادراک ما علیون، اور کوئی کیا جانے یہ علیین کیا ہے. یعنی علیین کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں بشریت نہیں پہنچ سکتی. اور نبی کے ذکر کے بارے میں کہہ رہے کہ ہم نے نبی کے ذکر کو بلند کیا. اور حدیث اور زیارت میں مولا فرما رہے کہ رفع اللہ ذکر کا فی علیین، اللہ نے عباس کے ذکر کو علیین میں بلند کیا. ادھر نبی کا ذکر بلند کیا، ادھر عباس کا ذکر بلند کیا. اور دونوں چیزوں سے نتیجہ یہ مل گیا کہ جہاں جہاں اللہ نے محمد محمد کرایا ہے وہاں وہاں عباس عباس کرایا ہے. یعنی جہاں اللہ نے ذکر نبی کو بلند رکھا ہے وہاں اللہ نے ذکر عباس کو بھی بلند رکھا ہے. اب یہ علیین ہے کیا؟ علیین کے بارے میں مختلف رائے ہیں علماء کی. بعض نے کہا کہ علیین سے مراد عرش ہے، بعض نے کہا علیین سے مراد زیر عرش جگہ ہے، بعض نے کہا علیین سے مراد آسمان ہے، بعض نے کہا علیین سے مراد جنت ہے. اب اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ جنت ہے علیین، کہ بعض نے کہا کہ علیین سے مراد جنت، بعض نے کہا آسمان، بعض نے کہا کہ عرش، بعض نے کہا زیر عرش. یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں علماء نے مختلف رائے دی ہے کہ علیین سے مراد یہ ہو سکتا ہے، علیین سے مراد یہ ہے، علیین سے مراد یہ ہے. اگر بالفرض کسی کو علیین تصور کر لیا جائے، یہ جو جنت ہے، جنت کے بارے میں حدیث میں ملا ہے کہ اللہ نے جنت کے دروازے پہ علی ولی اللہ لکھا ہے. آسمان کے بارے میں بتایا گیا کہ آسمان پہ علی ولی اللہ لکھا ہے. عرش پہ اللہ نے علی ولی اللہ لکھا ہے، زیر عرش پہ علی ولی اللہ لکھا ہے. اگر علیین سے مراد یہ کر لیا جائے کہ یہ جگہ علیین ہے، جنت علیین ہے، آسمان علیین ہے، عرش علیین ہے، زیر عرش علیین ہے، اگر اس کو علیین مان لیا جائے اور ان جگہوں پہ اللہ نے علی ولی اللہ لکھا ہے اور مولا فرما رہے ہیں اللہ نے عباس آپ کے ذکر کو علیین میں بلند کیا ہے، اتنا کہنے کا تو حق بنتا ہے کہ جہاں جہاں علی ولی اللہ موجود ہے وہاں وہاں عباس کا جلوہ موجود ہے. جہاں جہاں علیین میں علی علی ہو رہا ہے وہاں وہاں عباس عباس ہو رہا ہے. سلوات بھیجتے محمد تو یہ مقام و مرتبہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ذکر کو بلند کیا اور تم کیا جانو یہ علیین کیا ہے. یعنی علیین وہ مقام ہے کہ جہاں بشریت پہنچ نہیں سکتی، جس مقام پہ بشریت نہیں پہنچ سکتی، جس مقام پہ انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی، اس مقام پہ عباس کا ذکر اللہ کر رہا ہے. یعنی اتنا بلند ذکر ہے کس کا؟ ابو الفضل عباس کا. اتنا بلند ذکر ہے کہ امام فرما رہے ہیں رفع اللہ ذکر کا علیین. تو یہ ایک ذکر ہے ایک آیت کے ذریعے. اب دوسری آیت جس میں بڑی مشہور و معروف آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات اب اس آیت کی روشنی میں بھی ذکر عباس نظر آ رہا ہے. کیوں کیسے نظر آ رہا ہے؟ جناب سیدہ نے فرمایا ہے کہ عباس میرا بیٹا ہے. جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ عباس میرا بیٹا ہے اور حسن و حسین جیسے امام کی موجودگی میں بی بی جس کو اپنا بیٹا بنائے، جسے اپنا بیٹا کہیں، اسے عباس کہا جاتا ہے. یہ پنجتن پاک ہیں، چادر زیر کسا میں ہے پنجتن پاک. بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ عباس میرا بیٹا ہے. بی بی کا یہ کہنا کہ عباس میرا بیٹا ہے، اس کا مطلب عباس بی بی ہی کا بیٹا ہے. اب اس کی دلیل ایک اور واقعے کے ذریعے ثابت ہو رہی ہے. یہ منہ بولا بیٹا نہیں کہا، منہ بولا بیٹا نہیں کہا. اس کی دلیل ایسے ثابت ہو رہی ہے کہ ایک شخص زیارت پہ جاتا تھا، مولا حسین کی زیارت کی، واپس چلا گیا. مولا عباس کی زیارت کرتا ہی نہیں تھا. امام حسین کی زیارت کی، چلا گیا. خواب میں بی بی سیدہ آ گیا اور بی بی نے آ کر کہا کہ تم میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتے. کہا بی بی میں تو آپ ہی کے بیٹے کی زیارت کرتا ہوں. تو بی بی نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے حسین کی بات نہیں کر رہی، میں تو اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں. میں تو اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں. بی بی نے کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے اور تم حسین کی زیارت پہ آتے ہو، عباس کی زیارت پہ کیوں نہیں جاتے؟ بی بی نے کہا کہ حکم دیا کہ عباس کی زیارت پر جایا کرو، حسین کی زیارت پہ جاتے ہو تو ترک زیارت عباس نہ کیا کرو، عباس کی زیارت پہ بھی جایا کرو. یہ جملہ بی بی کا بتا رہا ہے کہ جو ثواب حسین کی زیارت پہ ملتا ہے وہ ثواب زیارت عباس پہ ملتا ہے.
وہ ثواب زیارت عباس میں ملتا ہے. اور زیر قصہ جب پنجتن آ گئے تو پھر کیا فرمایا؟ حدیث قصہ میں جملہ ہے فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کا شوہر، اور فرمایا ان کے سارے بیٹے ہیں. ان کے سارے بیٹے. اب جو اولاد فاطمہ ہے، یعنی جو سیدہ کا بیٹا ہے وہ زیر چادر تطہیر آ گیا ہے. اور بیوی نے فرمایا عباس میرا بیٹا ہے، تو گویا کہ عباس بھی چادر تطہیر کا حصہ بن گئے. عباس ہے چادر تطہیر کا حصہ، عباس اہل بیت میں شامل ہو گئے، عباس چادر تطہیر میں آ گئے. اور پھر حدیث قصہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر میں انہیں نہ بناتا تو نہ میں آسمان بناتا، نہ میں زمین بناتا، نہ میں آسمان کا شامیانہ بچھاتا، نہ زمین کا فرش بچھاتا، نہ میں سمندر کی سبیلیں لگاتا. یہ سب کچھ کائنات جو میں نے بنائی ہے ان کی محبت میں بنائی ہے، تاکہ ان کائنات کو میں نے بنایا ہے ان کی محبت میں. یہ جو زیر قصہ ہیں ان کی محبت میں بنایا ہے. کائنات میں نے بنائی کس کی وجہ سے ہے؟ ان کی محبت میں بنائی ہے. جو زیر قصہ موجود ہے، زیر قصہ جو موجود ہے کس کی محبت میں بنائی ہے؟ فاطمہ کی محبت میں بنائی ہے. ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بیٹے، ان کی محبت میں نے کائنات بنائی ہے. اگر انہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو بنانا مقصود نہ ہوتا. اگر انہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو بنانا مقصود نہ ہوتا. کتاب کا نام ہے ولایت عباس، اس میں اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر انہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو بنانا مقصود نہ ہوتا. یعنی یہ 14 وہ ہیں کہ جو سبب تخلیق کائنات ہیں، 14 سبب تخلیق کائنات ہیں. اور بیوی کہہ رہی ہے عباس میرا بیٹا ہے. عباس کو اپنا بیٹا کہہ کے آیت تطہیر میں شامل کر کے، زیر قصہ میں شامل کر کے بیوی نے بتلا دیا کہ جس طرح 14 سبب تخلیق کائنات ہیں اسی طرح عباس بھی سبب تخلیق کائنات ہے. بلندر سلوار یہ مقام ابوالفضل عباس کا. اور پھر قرآن نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ جناب طالوت کا ذکر کر رہا ہے، قصہ طالوت بیان کر رہا ہے. ان اللہ مبتلیکم بالنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطمہ فہو منی ولم الا من اقترف غرفۃ بیدہ. اب اللہ ذکر کر رہے ہیں جناب طالوت کے لشکر طالوت کا ذکر کس طرح ہو رہا؟ جناب طالوت کی پوری فوج موجود تھی، سلاری جناب طالوت کے ہاتھ میں. اب اللہ نے جناب طالوت کی قوم کا امتحان لیا کہ نہر کے ذریعے ایک امتحان لیا. اور کیا کہا؟ نہر کے ذریعے امتحان لینے کے بعد کہا کہ جو اس نہر میں سے پانی پی لے گا وہ منیت کی منزل سے خارج ہو جائے گا. تو جو پانی پی لے گا نہر میں سے وہ منیت کی منزل سے خارج ہو جائے گا. اور پھر آگے فرمایا ومن لم یطمہ فہو منی، اور جو اس میں سے چکھے گا بھی نہیں وہ منیت کی منزل پر باقی رہے گا. تو 2 باتیں بتائیں کہ جو پی لے گا پانی وہ منیت سے خارج، اور جو اس میں سے ایک چنڈو بھی نہ چکھے، جو چکھے گا بھی نہیں، اس کے بارے میں کیا کہا؟ وہ منیت کی منزل پہ آ جائے گا. 2 چیزیں تھیں، پینے والے منیت سے خارج، نہ پینے والے منیت کی منزل پر فائز. لشکر طالوت میں یہی ہوا. اکثریت تھی پانی پی گئی، قلت وہ تھی کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا. قلت پہ وہ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، اکثریت وہ تھی جو پانی پی گئی. اور جو اگلا ٹکڑا ہے آیت کا قصہ طالوت میں، اس پر کسی نے عمل نہیں کیا. الا من اقترف غرفۃ بیدہ. کیا فرمایا کہ ہاں مگر پینے کے ارادے سے نہ آئے، چلو بھرے اور واپس گرا دے. جب پینے کے ارادے سے نہ آئے، چلو بھرے اور واپس گرا دے. طالوت کی قوم نے کیا کیا؟ لشکر نے کیا کیا؟ عباس نے اکثریت نے پانی پی لیا اور اکثریت پانی کے قریب بھی نہیں گئے. آیت کا اگلا ٹکڑا کہہ رہا ہے کہ اس پر کسی نے عمل نہیں کیا. کوئی ہوتا کہ جو چلو بھر کے واپس گرا دیتا، اس پر کسی نے عمل نہیں کیا. یہ آیت تفسیر سے خالی رہ جاتی، آیت تفسیر سے خالی رہ جاتی. اب اس آیت کو مصداق تو ہونا تھا، اس آیت کا مصداق کون کون پورا کرتا؟ یہ آیت تفسیر سے خالی رہ جاتی. اسی لیے مولا عباس نے چلو میں پانی بھر کے واپس مار کے بتایا اے زمانے والوں یہ جو آیت ہے، اس آیت کو میں اپنے عمل سے اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق بنا رہا ہوں. فرمایا الا من اقترف غرفۃ بیدہ. ہاں مگر وہ جو پینے کے ارادے سے نہ آئے، چلو بھرے اور واپس گرا دے. مولا عباس نے کیا کیا؟ چلو بھرا
چلو بھرا واپس دریا پہ مار دیا. مولا بتلانا کیا چاہ رہے ہیں؟ مولا نے چلو بھر کے زمانے والوں کو بتلا دیا, لشکر یزید کو بتلا دیا کہ اس کو کہتے ہیں قبضہ. یعنی دریا پہ پہنچ کے دریا میں ہاتھ ڈال کے پانی کو چلو میں اٹھا کے بتایا, اس پانی کو بند کر رہے تھے, ہاتھ میں اٹھا کے بتایا اسے کہتے ہیں قبضہ, اور واپس دریا پہ مار کے بتایا مجھے اس پانی کی کیا ضرورت ہو, میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں, ساقی کوثر کا بیٹا ہوں. اور مولا نے چلو میں پانی بھر کے بتایا کہ میں مجبور نہیں ہوں, چلو میں پانی اٹھا کے بتایا اے دنیا والوں پہچان لو میں مجبور نہیں ہوں, میں چاہوں تو پی سکتا ہوں, میں مجبور نہیں ہوں. اٹھا کے واپس دریا پہ مار کے بتایا کہ پہلی بات ہے کہ مجبور نہیں ہوں, اور دوسری بات یہ بتائی کہ میں حسین سے وفادار ہوں, حسین سے وفادار ہوں, مجبور نہیں ہوں, مختار ہوں. بتا دیا کہ میں مجبور نہیں ہوں, مختار ہوں. اور چلو سے واپس دریا میں مار کے بتایا کہ میں حسین سے وفادار بھی ہوں. مولا نے ہاتھ لگایا دریا پہ, فرات میں ہاتھ لگا دیا. اب کیوں ہاتھ ڈالا؟ مولا نے اپنا ہاتھ مس کر دیا ہے اس پانی پہ, مولا نے پانی پہ ہاتھ مس کر دیا. آج مولا عباس کی جو قبر ہے اس قبر کے گرد پانی طواف کر رہا ہے یا نہیں؟ پانی اس قبر کا طواف کر رہا ہے نا. مولا عباس نے دریا میں ہاتھ لگا کے فرات کو غسل طہارت کرا دیا, فرات کو غسل طہارت کرا دیا کہ اب یہی پانی میری قبر کا طواف کرتا رہے گا, یہی پانی میری قبر کا طواف کرتا رہے گا. دریا میں مولا نے ہاتھ ڈالا, پانی کو بس کر دیا. لشکر حسین پیاسا تھا, لشکر حسین پیاسا تھا, امام حسین کا لشکر پیاسا تھا. تو بعید نہیں فرات نے یہ کہا ہو اے عباس مجھے ہاتھ لگا لو, بعید نہیں فرات نے کہا ہو اے عباس تو مجھے ہاتھ لگا لو, کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھے قیامت والے دن جہنم میں پھینک دے کہ حسین کا لشکر پیاسا تھا اور تو بہتا رہ گیا. فرات نے بعید نہیں کہا عباس مجھے ہاتھ لگا کے بخشوا لے. اب سمجھ میں آیا عباس نے جو دریا میں ہاتھ ڈالا تھا فرات کی بخشش کروائی تھی, فرات کی بخشش کروائی تھی. تو یہ ایک مقام کہ آیت میں مولا عباس کا ذکر کس طرح نظر آیا, اور پھر ایک مقام پہ ذکر عباس کس طرح ہو رہا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا, ہم نے لکھ دیا, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الذِّكْرِ, ہم نے ذکر کو اپنی کتاب میں لکھ دیا. اور کیا فرمایا کہ ہم اپنی اس زمین کا وارث, ان الارض یرثها صلوات محمد ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اس زمین کا وارث اپنے اپنے صالح بندوں کو بنائیں گے. اللہ کی جو سرزمین ہے اس سرزمین کا وارث کون ہوگا؟ اپنے صالح بندے ہوں گے. آیت کہہ رہی ہے کہ ہم زمین کا وارث بنائیں گے اپنے صالح بندوں کو. اب تلاش یہ کرنا ہے یہ اپنے صالح بندے ہیں کون. جو بھی اپنے صالح ہوگا وہ اس زمین کا وارث ہوگا. زیارت ابوالفضل عباس کو جب کھولا تو پہلا سلام ملا, السلام علیکم ایھا العبد الصالح. اے عباس آپ اپنے صالح ہیں, آپ پر سلام ہو. اور اللہ کہہ رہے ہیں اپنی سرزمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو بنائیں گے. اور عباس کی زیارت میں جملہ ہے کہ عباس ہیں اپنے صالح. ابھی اپنے صالح کیا ہوتا ہے؟ اپنے صالح سمجھنے کے لیے پہلے عمل صالح ضروری ہے. عمل صالح کیا ہے؟ اور عمل صالح سمجھنے کے لیے واجبات ضروری ہے. یعنی واجبات کی جو منزل ہے, واجبات کی منزل سے اگلی جو منزل آتی ہے وہ آتی ہے عمل صالح کی. یعنی جو واجبات سے بھی بلند ہو وہ ہے عمل صالح, اور جو عمل صالح سے بلند ہو وہ ہے اپنے صالح. امام کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ایھا العبد الصالح, اے عباس آپ اپنے صالح ہیں, آپ پر سلام ہے. اب یہ عمل صالح کیا ہے اور اپنے صالح کیا ہے؟ عمل صالح جو ہے اس کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے. اپنے صالح عبدیت کا تعلق ہوتا ہے بندگی سے. ایک ہوتا ہے عبد, ایک ہوتا ہے عابد. عابد ہوتا ہے عبادت سے, عبد ہوتا ہے عبدیت سے. عابد ہوتا ہے عبادت سے, عبد ہوتا ہے عبدیت سے. عبادت اور عبدیت میں فرق کیا ہے؟ عبادت میں منقطع ہو جاتی ہے, عبادت کا تعلق منقطع سے ہو جاتا ہے, عبادت میں منقطع ہوتی ہے, عبدیت میں منقطع نہیں ہوتی. یعنی وہ عبدیت مسلسل ہوتی ہے, عبادت میں منقطع ممکن ہے, عبدیت میں منقطع نہیں ہے.
اب عبادت سوال یہ ہے کہ اب اس کا فرق یوں سمجھ لیجیے کہ عبادت بندہ مسلسل نہیں کر رہا ہوتا. عبادت میں یعنی عبادت موقت ہوتی ہے، یعنی ایک وقت میں لمیٹڈ ہوتی ہے، موقت ہوتی ہے. کیا نماز ہر وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. فجر کا وقت ہوا، اب فجر کی نماز پڑھیں گے، وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. یعنی عبادت موقت ہے، اس کا جو وقت معین ہے اس وقت میں پڑھی جائے گی. لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں، اب انسان جو ہے مسلسل انسان کی زندگی کا ایسا نہیں ہوتا کہ ہر لمحہ عبادت میں گزر رہا ہو، ہر لمحہ عبادت میں کسی کا نہیں گزر رہا ہوتا، مگر کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں گزر جاتا ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ مولا فرماتے کہ جو شخص ماہ رمضان میں روزے رکھ کر سو جائے، اس کا سونا جب وہ روزے کی حالت میں سو رہا ہو تو اس کی ہر سانس تسبیح کہلانے آنے کی ہوتی ہے، تو اس کی ہر سانس تسبیح کہلاتی ہے. اور شیخ توسی نے کے بعد بھی لکھی، کیا لکھی کہ جب انسان غم حسین میں اس کا دل امام حسین کے غم میں رقت کے طور پہ مائل ہوتا ہے، یعنی غم حسین میں جب انسان روتا ہے تو اس کی آواز، اس کا رونا اور آہو کا تسبیح کہلاتا ہے. یعنی وہ غم حسین میں جتنا وقت گزار کے گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، امام فرما رہے ہیں اس کا آہ کرنا تسبیح کہلاتا ہے، رونا عبادت کہلاتا ہے. یہ بھی ایک عبادت ہے، یعنی عبادت میں منقطع ہے، ابدیت میں منقطع نہیں ہے. اب یہ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح عمل سے آئے گا. اب عمل صالح کیا ہے؟ قرآن نے اب آپ پوچھتے ہیں کہ قرآن سے بھی عمل صالح کیا ہے؟ تو قرآن نے جو عمل صالح بیان کیا وہ بیان نہیں کیا کہ بھائی واجبات سے اوپر کی چیز ہے عمل صالح، واجبات سے بلند جو ہے وہ ہے عمل صالح. قرآن نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی عمل صالح انجام دے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. یہ آیت کب اتری؟ یعنی یہ آیت جس پیٹرن پہ اتری ہے اس سے پچھلا جو کام ہوا ہوگا یقیناً وہ عمل صالح تھا، تبھی یہ آیت اتری. اب یہ آیت اتری گا، اس کا جو پس منظر بنے گا، جو اس آیت کا پس منظر ہوا اس آیت کے پس منظر میں عمل صالح کا ذکر یقیناً ہوا ہے، تبھی یہ آیت اتر کے آئی ہے. علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب جناب حمزہ شکار کر کے آئی. یہ آیت جناب حمزہ کے لیے ہوئی. اور کب اتری؟ کہ جناب حمزہ شکار کر کے آئے. اور جب شکار کر کے آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ کو کسی نے زخمی کر دیا تھا. رسول اللہ زخمی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. شکار کر کے جناب حمزہ آئے، کنیز بانگ پہ ٹھہر رہی تھی. کنیز سے پوچھا کہ یہ میرے بھتیجے کی حالت کس نے بنا دی؟ رسول اللہ سے پوچھا، کہا کہ فلاں شخص نے ایسا کیا. اب آئے تھے، شکار کر کے آئے تھے، جس حالت میں آئے تھے اسی حالت میں اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلے، بتاؤ کس بندے نے تمہیں مارا ہے. اسی حالت میں اسی مقام پر چلے گئے. اب جب آئے پوچھا کس نے مارا میرے بھتیجے کو؟ اب وہ جناب حمزہ کا روپ دیکھا، تو جس نے مارا تھا اس نے روپ دیکھا یا حمزہ کا، کہنے لگا کہ میں نہیں مارا ہے. اس نے کہا میں نے مارا ہے. جناب حمزہ کے ہاتھ میں کمان تھی، کمان اٹھا کے اس کے سر پہ ماری، اس کا سر دو پارا کر دیا.